العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز کی بہت تاکید کی اور خود بھی جماعت میں شامل رہتے اور موجود ہوتے تو امامت کراتے تھے، سفر میں ہوتے وہاں امامت کراتے تھے۔ سفر میں صحابہ نے بھی نماز پڑھائی اور آن جناب نے پڑھی، کیونکہ ایک موقع پر سفر میں آن جناب جب وضو کے لیے تشریف لے گئے تو صحابہ نے محسوس کیا کہ فجر میں دیر ہو رہی ہے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز شروع کر دی۔ تو اس میں بہت تاکید کی کہ جماعت سے نماز پڑھو، نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، اہتمام سے نماز پڑھو۔ اہتمام یہ ہے کہ جس نماز میں جو صورتیں مسنون ہیں وہ پڑھو، یا وہ صورتیں یا ان کے برابر کہیں سے بھی تلاوت۔ امام ہے تو وہ بھی اہتمام کرے، اس کا اہتمام یہ ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے کہ کس نماز میں کون سی صورتوں کی تعلیم ہے، پھر وہ وہی صورتیں پڑھے، یا اتنی مقدار کہیں سے بھی پڑھے جو ان صورتوں کی بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کو سختی کے ساتھ منع کیا، بلکہ فرمایا ایک موقع پر کہ میرا دل چاہتا ہے جو جماعت میں لوگ نہیں آتے تو میں ایسا اہتمام کروں کہ اپنے جوانوں سے کہوں کہ ایندھن کا بندوبست کریں، لکڑی کا، خشک لکڑی، اور جب جماعت کھڑی ہو تو جو لوگ نہ آئیں میں ان کے گھر جلا دوں۔ یعنی بہت زیادہ تاکید۔ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ کفر اور ایمان میں جو فرق ہے وہ نماز چھوڑنے کا ہے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بھی اسی پہ عمل کیا، اور صحابہ کرام کسی بھی عمل کو چھوڑنا کافرانہ خصلت نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کو چھوڑنے۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا تو وہ کہتے کہ اس نے کافرانہ خصلت اختیار کر لی۔
ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے یہ 3 چیزیں پالی اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ نمبر 1، وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میرے رب اللہ ہے۔ نمبر 2، وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور اس بات پہ راضی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں۔ ایک اور موقع پہ فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں ہیں اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ نمبر 1، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کو جو سب سے زیادہ محبت ہے وہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے۔ اور محبت کا کیا معیار ہے؟ محبت کا معیار ہے کہ کہنا مانو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہو، اللہ سے تمہیں محبت ہے، تو تم میری پیروی کرو، یعنی جو میں عمل کروں وہ کرو، کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کا اور اپنی طرف سے جو معیار اتارا وہ اپنے پیغمبروں کو بنا کے اتارا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ جو کر رہے ہیں وہ میری منشا کے مطابق ہے، تم یہی عمل کرو۔ اسی لیے قرآن پاک میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ کا مطلب اپنے آپ سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے کسی اور تعلق والے سے زیادہ۔ اگر محبت اتنی نہیں ہے تو کامل الایمان نہیں ہے۔ اور محبت کا دعویٰ ہے اور کہنا نہیں مانتا، کہنا اولاد کا مانتا ہے۔ ان کی جو طلب ہے وہ گناہ کی ہے تو یہ گناہ کرتا ہے، زیادہ بڑے گناہ کی ہے یہ زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے۔ تو اس کی محبت اللہ اور اللہ کے نبی سے وہ نہیں ہے جو اولاد سے۔ یہ کامل الایمان شخص نہیں ہے۔ تو 3 باتیں وہ ہیں کہ جس آدمی نے ان کو پا لیا اس نے ایمان کا ذائقہ پا لیا۔ نمبر 1، جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول بقیہ سب کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ اور ایک آدمی کسی شخص سے محبت کرتا ہے اور محبت کرتا ہے صرف اللہ کی خاطر، یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے ایسی محبت کی کہ وہ محبت اللہ کے لیے ہے وہ بھی ایمان کا ذائقہ پا چکا۔ اور تیسری بات یہ کہ جب ایمان لے آیا تو اس کے بعد کفر میں لوٹنا اس کے لیے ایسا ہی ناگوار ہے جیسے آگ میں کودنا ناگوار۔
آگ میں گر جانا ناگوار ہے۔ کوئی آدمی کسی کو اٹھائے اور آگ میں پھینک دے، اس کے بنسبت اس کے لیے آسان ہے کہ وہ اللہ کے دین پہ قائم رہے اور ہر مشقت کو قبول کر لے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ جب کوئی آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا میں ہے، تو زنا ان اعمال میں ہے کہ جب وہ اس عمل میں مشغول ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، ایمان اس کے دل سے نکل کے ایک سائے کی طرح اوپر ہے۔ جب آدمی چوری کر رہا ہے، چوری کرتے وقت ایمان اس میں نہیں ہے، ایمان اس کے جسم سے باہر ہے۔ اور جب کوئی شخص لیکن اللہ نے بتا دیا کہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی بدکار ہے، بدی کرتا ہے، پھر اسے معلوم ہوا کہ جب آدمی برائی میں ہے تو ایمان اس سے خارج ہے، خدا نہ کرے اسی حال میں وفات ہو جاتی ہے تو اس کی وفات ایسے ہوگی کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہی حال چور کا ہے۔ اور کوئی آدمی اس کے بعد توبہ کرنا چاہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ نے بند نہیں کیا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی بدکاری کرتا ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے، وہ اس کے اوپر ایک سائے کی طرح، جب وہ اس عمل سے الگ ہوتا ہے تو یہ ایمان اس کے دل میں دوبارہ واپس جاتا ہے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ جو زنا ہے یا چوری، تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس پہ حد لگ گئی، سزا مل گئی، تو یہ کفارہ ہو گیا اس کے گناہ کا۔ کیونکہ زنا کی سزا اسلام میں اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے۔ وہ 100 کوڑے شدید چیز نہیں ہے، لیکن جو اس میں ذلت ہے، کیونکہ اس کو ایک میدان میں لایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا فلاں وقت حد جاری ہوگی، اس کو میدان میں لایا جائے گا، اس کے نام کا، اس کے والد کا، اس کے قبیلے کا اعلان ہوگا اور بتایا جائے گا کہ اس جرم میں اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ وہ سخت چیز ہے۔ ہاں اگر شادی شدہ ہے اور پھر زنا کرتا ہے، وہ اسلام میں، اور اسی طرح جو پچھلے ادیان تھے تورات میں، اور جو تورات میں تھا وہی انجیل میں ہے، اور جو دونوں میں تھا وہی قرآن پاک میں بھی ہے، اور وہی ہماری شریعت میں بھی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اس کے لیے سزائے موت ہے بذریعہ رجم، کیونکہ سزائے موت دنیا میں بہت مختلف طرح سے، عرب ممالک میں تلوار ہے، گردن مار دیتے ہیں، اور اس میں سب سے کم تکلیف۔ یورپ کے ممالک میں بجلی سے بھی مارتے ہیں، بجلی کی مدد سے ہلاک کر دیتے ہیں، اور وہاں پر ایسا بھی ہے
کہ وہ پھانسی دے دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی زنا میں مبتلا ہوا، شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کی سزا ہے کہ پتھروں سے اس کو ہلاک کیا جائے، اور یہی سزا تورات میں بھی ہے کہ اس کو ہلاک کریں، یعنی سزائے موت دیں بذریعہ رجم، پتھر ماریں اور ہلاک کر دیں۔ تو جب آدمی کو سزا مل گئی تو امید ہے کہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ ایک آدمی سے یہ گناہ ہو گیا، چوری کر لی، زنا ہو گیا، زنا کر لیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، نہ حکومت کو پتہ چلا، نہ عدالت کو پتہ چلا۔ تو اس سے تعلیم ہے کہ اس کو افشا نہ کرے، توبہ کرتا رہے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ امید ہے کہ جس ذات عالی نے دنیا میں پردہ ڈالا وہ آخرت میں بھی پردہ ڈال دے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے روایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس آدمی نے کوئی جرم کیا جس پہ حد آتی ہے، جیسے چوری کی، ہاتھ کٹ گیا، شادی شدہ ہے، زنا کیا، رجم ہو گیا، شادی شدہ نہیں ہے، زنا ہوا، 100 کوڑے لگ گئے، تو کہتے ہیں کہ جس آدمی نے گناہ کیا پھر اس کی سزا اس کو مل گئی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عدل سے امید ہے کہ وہ دوبارہ اسے سزا نہیں دیں گے۔ اور جس آدمی سے گناہ ہوا اور اللہ نے پردہ ڈال دیا اور اس کو درگزر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ بہت عزت والے ہیں اس بات سے کہ ایک موقع پہ اس کو نظر انداز کر کے دوسرے موقع پہ سزا دیں۔ بس وہ جو ہو گیا اور اللہ نے پردہ ڈال دیا، اب انشاءاللہ دنیا میں بھی معاف، آخرت میں بھی معاف۔ لیکن یہ آدمی استغفار کرتا رہے، گناہ کو گناہ سمجھے اور توبہ کرے، اور یہ اس کے دل کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ تم کسی کو تکلیف نہ دو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے کہ مسلمان اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ اگر کوئی آدمی اہمیت رکھتا ہے، اسے گالی دینے کی عادت ہے، وہ بے مقصد گالی دے رہا ہے، کسی کو مارنے کی عادت ہے، وہ کسی کو ذلیل کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو یہ کامل الایمان نہیں ہے۔ یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کے اعمال تلف ہو رہے ہیں، یہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہا ہے، کیونکہ یہاں تو اس نے گالی دی کسی کو، مجھے معلوم ہے کہ یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی سہتا ہے کیونکہ یہ بڑا آدمی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے یہاں جو ضعیف ہے وہ بڑا ہے، جو جابر ہے وہ چھوٹا ہے، الٹ معاملہ ہوگا، اس سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہی ہے کہ مسلمان اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہوں۔ اور ایمان والا کون ہے؟ میں مطمئن ہوں
کہ میں اس کے بعد جاؤں گا، وہ کوئی چکر چلائے گا، مال بٹورے گا۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ میں وہاں پہنچ گیا ہوں، جہاں پہنچا ہوں یا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میری جان بھی محفوظ، میرا مال بھی محفوظ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں کون سب سے اچھا ہے؟ فرمایا وہ آدمی کہ مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات بتلائی کہ جب اللہ کا دین آیا تو اس وقت اجنبی تھا، مکہ مکرمہ میں آیا، 10 سال بلکہ 13 سال اہل مکہ کو تبلیغ کی، کوئی قبول نہیں کرتا تھا، بہت تھوڑے لوگوں نے قبول کیا، جو طاقتور لوگ تھے وہ مقابلہ کرتے رہے۔ تو جب آیا تو بھی اجنبی تھا، اور کچھ وقت کے بعد یعنی آخری دور میں پھر اجنبی ہو جائے گا، جیسے ہمارے ہاں اب اجنبی ہو گیا، کیونکہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ اللہ کے احکام کی اہمیت، نہ علم دین، نہ قرآن پاک کی تلاوت، نہ تفسیر کا مطالعہ، کوئی چیز نہیں ہے۔ اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس وقت اسلام ایک یتیم بچے کی شکل میں، وہ کہتے تھے ہم نے سب کو جا کے اسلام پیش کیا کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ ایوب خان کے پاس بھی گئے، وفد گیا، سمجھایا، بات کی، بات کے ادوار میں بھی انہوں نے کہا یہ اس وقت ایسے حال میں ہے کہ کوئی شخص اس سے انسیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بدأ غریباً وسیعود غریباً فطوبى للغرباء، اس اجنبیت کی حالت میں جو اس پہ عمل کرے گا اس کو مبارکباد دی کہ وہ مبارک ہے۔ جب کوئی عمل نہیں کرے گا لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، اور کوئی ایک شخص عمل کرے گا اور وہ اس پہ جمے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کا بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مبارک ہو ان کے لیے جو اس اجنبی چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ طوبیٰ للغرباء۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ دین حجاز میں سمٹ جائے گا، جیسے سانپ یہ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، بالکل گول دائرہ کر کے مختصر سی جگہ میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دین حجاز میں محدود ہو جائے گا، اور دین ایسے ہی حجاز میں رہے گا کہ جیسے پہاڑی بکرا، پہاڑوں میں بکرا ہے ایک جسے مار خور بھی کہتے ہیں، یہ سانپ کھاتا ہے، اور یہ پہاڑ میں اوپر سے اوپر کی جگہ پہ رہتا ہے، نیچے نہیں آتا، آیا بھی ہے کھانے پینے کے لیے، پھر جائے گا سب سے چوٹی پہ چلا جائے گا۔ تو دین
محدود ہو جائے گا حجاز میں، جیسے سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے بل میں، اور دین حجاز میں ایسے بندھا رہے گا، یعنی مضبوط رہے گا جیسے اورویہ، یہ مار خور بکرا پہاڑ کی چوٹی سے مانوس رہتا ہے، اسی کو یہ اپنا مستقر بناتا ہے۔ اب بھی اس کی تصویریں آتی ہیں، اور انگریز آتے ہیں یہاں تو وہ $1000 فیس دے کے وہ یہاں پر اس کا شکار کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ $1,00,000 تک دیتے ہیں حکومت کو کہ ہمیں اس کے شکار کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتلا دیں۔ اور وہ کون آدمی ہے جو اس اجنبیت کے دور میں دین کو قبول کرے گا، جس کو اللہ کے نبی نے مبارک قرار دیا؟ وہ ہے الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، جو اصلاح کرتا ہے ان چیزوں کی جو خرابی کی آ گئی لوگوں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں۔ تو جو آدمی اس چیز میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیں گے، اور وہ مبارکباد کا بھی اللہ کے نبی نے اس کو مبارک قرار دیا۔ اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ وہ مصر پڑھنے جانے کے بڑے خلاف تھے۔ ایک موقع پہ یہاں ارادہ تھا جانے کا، میرا ذہن تھا کہ میں وہاں پڑھنے جاؤں، تو مفتی صاحب لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے علم میں آیا تو وہ باقاعدہ جامع مدنی آئے، ان کا میں اس لیے آیا ہوں کہ اسے نہیں بھیجنا، کیونکہ وہاں جو جاتا ہے وہ داڑھی مڈا دیتا ہے، ماحول ایسا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جب مصر گیا تو میں ہوٹل میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک آدمی آیا سوٹ بوٹ میں ٹائی میں، آ کے بیٹھ گیا، تو ایک خاکہ سا محسوس ہوا، لیکن نماز پڑھ کے وہ کہتے ہیں میں متوجہ ہوا تو وہ میرا شاگرد تھا، عالم دین تھا، اور وہاں علم دین ہی پڑھ رہا تھا، لیکن داڑھی منڈی ہوئی تھی، پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا بھائی یہ ماحول ہے، یہاں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے۔ ایک اور مفتی صاحب کے شاگرد آ گیا ملنے ان سے، انہیں پتہ چلا مفتی صاحب آئے ہوئے، وہ بھی جامع ازہر میں پڑھتا تھا، اس کی مسنون داڑھی تھی، وہ بنگال کے تھے۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ تمہاری داڑھی کیسے بچی؟ اس نے کہا جی میری داڑھی بچی کہ میں نے جب یہاں ماحول دیکھا تو میں نے داڑھی کی تبلیغ شروع کر دی، استاد کو بھی ساتھیوں کو بھی، میں ہر ایک سے کہتا تھا داڑھی رکھو۔ تو پھر مجھے کسی نے نہیں کہا کہ تم داڑھی مڈاؤ، میں بچ گیا، اللہ نے بچا لیا۔ تو جو تعلیم ہے اس میں برکت ہے، اور جب تعلیم چھوڑیں گے اس میں اللہ کا دین اس آدمی کے لیے، اور یہ آدمی اللہ کے دین کے لیے اجنبی ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔